بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس عشر مجالس سے آپ حضرات کے سامنے ایک بار پھر خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو ان مجالس کا سرنامہ سخن قرار دیا۔ آواز ٹھیک ہو بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، سورہ مبارکہ نحل کی اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب ہم نے تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ وَہُدًى، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب رحمت بھی ہے، وَبُشْرَى، اور یہ کتاب خوشخبری ہے، بشارت ہے، کس کے لیے؟ للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ عزیزوں، پروردگار نے، رب کائنات نے اس قرآن کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے، سورہ بقر دوسرا سورہ، اور اس میں قرآن کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں پایا جاتا. واہ جی واہ. توجہ سننے والے لا ریب فی، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریب، کوئی شک، کوئی شبہ ہے ہی نہیں. لا ریب فی. اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن للمتقین. اور یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جو تقوی اختیار کرے، جو متقی بن جائے، ہم نے اس قرآن کو اس کے لیے ہدایت بنایا. مالک تو نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، لیکن یہ بتلا دے کہ تیرے نزدیک متقی ہے کون؟ جو سننے والا ذرا سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے، ہدن یعنی ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے تو بس ختم ہو گئی بات. لیکن مالک یہ تو بتا کہ یہ متقی ہے کون؟ فوراً بات کا جملہ کوئی مفسر نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے ہدن. توجہ، ہدن کوئی پیغام دینا ہوں میں، ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اللہ کہہ رہا ہے سنو، متقی وہ ہے جو ہمارے غیب پر ایمان رکھے. ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہے نا، متقی وہ جو ہمارے غیب پر ایمان لائے. تو اب پروردگار نے بتا دیا دو چیزیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ایک آیت پڑھ کر. دو چیزیں یہ ہیں کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ایک چیز. دوسری بات کیا ہے کہ متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرا ساتھ دیتے رہنا میرے نوجوانوں. ہدن للمتقین، قرآن ہدایت متقیوں کے لیے. متقی وہ جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے، ہے نا. اب جب میں نے قرآن کو کھولا تو مجھے قرآن میں ایک آیت اور ملی. دیکھو کون سا ایسا انسان ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا، ہے نا. لیکن ذرا جنت کا تذکرہ سنو کہ اللہ نے جنت کا ذکر کیسے کیا. کہتا ہے وہ مالک، وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ اجود الاجودین، وہ افسر الناظرین، وہ اسماء السامعین، وہ جنت خلق کرنے والا. وہ کہتا ہے ازلفت الجنت ہو، سب بولیں گے میرے ساتھ، ازلفت الجنت ہو للمتقین. ہم نے جنت کو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے، قریب کر دیا ہے. کس سے؟ للمتقین، متقیوں سے. اور تو جنت کس کے لیے بنی؟ متقیوں کے لیے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت کو قریب کیا ہے متقیوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بنی ہے متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور متقی کون ہے؟ جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے. اب مجھے بتائیں کہ اللہ غیب ہے نا، سارے مسلمان مانتے ہیں. انبیاء آج 2023 میں سارے غائب ہیں. سب مسلمان آدم کو مانتے ہیں جو غائب ہے، نوح کو مانتے ہیں جو غائب ہے، ابراہیم کو مانتے ہیں جو غائب ہے، موسیٰ کو مانتے ہیں جو غائب ہے، عیسیٰ کو مانتے ہیں جو غائب ہے. تو سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں جو غائب، جو نبیوں کو مانتے ہیں جو غائب، جنت کو مانتے ہیں جو غائب، حوروں کو مانتے ہیں جو غائب. وحی الہی کا اترنا نہ میں نے دیکھا نہ کسی مسلمان نے. تو وحی الہی کا اترنا غیب سارے مسلمان مانتے ہیں. وحی الہی کا اترنا غیب سارے مسلمان مانتے ہیں. قرآن اتر رہا ہے غیب سارے مسلمان مانتے ہیں. تو علی والوں، نبی والوں، جنت سب کو ملنے چاہیے. یہ میرے نبی نے کیوں کہا کہ 73 میں سے ایک جائے گا جنت میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی ایسا غیب جو اس ایک کے علاوہ کوئی نہیں مانتا. مل کے بھائی، مل کے ذرا ہلکی نہیں کرنا چاہیے سکتے ہیں اس کو آواز کو. سامنے والے خاموش ہے، مل کے ذرا مل کے ساری جہاں آواز جا رہی ہے. عظمت امام زمانہ پہ ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں. موبائل وغیرہ چھوڑنے ہاتھ سے مجلس ہو رہی ہے فرشدہ پر ہے. یہ آج تاخیر ہوئی ہے، دیکھیں میں 25 منٹ تقریباً بیٹھا رہا ہوں، تو گزارش ہے کہ علم بھی کر دیا انہوں نے شجاع صاحب نے، تو ذرا وقت سے مجھے ٹائم دیں تاکہ میں
ظاہر کہ مسلسل مجالی کا سلسلہ ہے عشر محرم میں، تو کچھ خدمت کر سکوں. اب آج کافی دیر ہو گئی ہے لیکن میں کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ہم نے قرآن کو اتارا بھائی تیرے اوپر تبیانہ لکل شے، اس میں ہر شے کا بیان، ہدن و رحمتن و بشری للمسلمین. یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن خوشخبری ہے نا. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. اچھا تو اب قرآن پورا کا پورا ہدایت ہے نا. میں نے جب قرآن مجید میں سورہ اعراف کو کھولا، 7واں سورہ، تو اس میں میرے نبی کی شان میں اللہ نے ایک آیت نازل کی. الذین، قرآن بول رہا ہے سورہ اعراف، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فأزروہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. طویل آیت ہے لیکن نبی کے چاہنے والے ہیں. اب دیکھیں پروردگار کس شان سے نبی کا ذکر کر رہا ہے. یہ نبی جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور تذکرہ پانے والے اس ہمارے نبی کا تذکرہ توریت اور انجیل میں قیامت تک پاتے رہیں گے. اس نبی کا کام کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف. اس کا کام یہ ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی، اس کا کام یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات. دیکھیں ایک جملہ عرض کر دو آپ کے سامنے. نبی کا احترام کائنات میں اس سے بڑا انسان نہیں ہے کوئی، اور نہ ہوگا، ہے نا. فخر انبیاء، فخر مرسلین، فخر اولیاء، فخر ائمہ، فخر کائنات. پوری کائنات میں میرے نبی سے افضل تو کوئی نہیں ہے نا. تو نبی کا احترام ہے لیکن اللہ کے حوالے سے، نبی کی تعظیم اللہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کو ہم نے پہچانا اپنے رب کے حوالے سے. جتنی بھی طیب چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، پہچانی گئی اللہ کے حوالے سے. جتنی بھی خبائث بری چیزیں ہیں پہچانی گئی اللہ کے حوالے سے، ہے نا. جو میں نے آیت پڑھی اس میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے، ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. طیبات کا حکم دیتا ہے، حلال کرتا ہے، خبائث کو حرام کرتا ہے. کون؟ ہمارا رسول، ٹھیک ہے. اب طیب کسے کہتے ہیں؟ جو پاکیزہ ہو. قرآن نے دونوں استعمال کیے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. محمد کا کام یہ ہے کہ وہ طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے اور جو خبائث ہیں، خبیث چیزیں ہیں، انہیں حرام کرے، ٹھیک ہے نا. طیب کے معنی پاکیزہ، خبیث کے معنی آپ خود جانتے ہیں. تو اب بیان کو ایک جملے سے آگے لے جا رہا ہوں میں. بھائی علماء نے یہ طیب ہے کیا، یہ خبیث ہے کیا؟ علماء نے لکھا، علماء اسلام نے لکھا. ابھی میں قرآن کے اندر یہ بیان کروں گا. علماء اسلام نے لکھا کہ عقائد کی کتابوں میں کہ جناب یہ جو ذکر ہے خبائث کا، خبیث کا، طیب کا، ہے نا، تو ذاتی طور پر کوئی چیز نہ طیب ہے نہ خبیث ہے. وہ کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی پہلے سے کوئی چیز نہ خبیث ہے نہ طیب ہے. اللہ جس چیز کو طیب قرار دے وہ طیب، جس چیز کو اللہ خبیث قرار دے وہ خبیث، ہے نا. یہ علماء کہہ رہے ہیں. ابھی قرآن کی آیت سے فیصلہ کروں گا میں. تو کیا کہا علماء نے کہ ذاتی طور پر پہلے سے نہ کوئی چیز طیب ہے نہ کوئی چیز خبیث ہے نا. اللہ جس کو خبیث کہتے ہیں وہ خبیث، جس کو طیب کہتے ہیں وہ طیب، ٹھیک ہے. اب قرآن کی آیت پڑھیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کیا کہا؟ یامرہم بالمعروف. نبی تیرا کام یہ ہے کہ تو اچھائی کا حکم دے. اچھائی پہلے سے ہوگی تو حکم دے گا نا. ماشاءاللہ. یہ کوئی یہ علم کلام کی ایک باریک بحث ہے جو میں نے چھڑی ہوئی ہے، اور آپ جملے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں جملے تک. تو مجھے جملے کی ادائیگی میں آسانی ہے کہ بھائی جو پہلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. اللہ جس کو خبیث کرے وہ خبیث، جس کو حلال کرے حلال ہے نا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یامرہم بالمعروف. نبی تیرا کام یہ ہے کہ تو اچھائی معروف کا حکم دے. تو اچھائی ہوگی نا پہلے، اس کا حکم دے کے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. دیکھو اس قرآن میں، اس آیت میں قرآن نے عقیدہ دیا. اور نبی تیرا کام یہ ہے کہ جو برائی ہے اسے تو روک دے. تو پہلے برائی ہوگی تو روکے گا نا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سامنے ہے نا. وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. رسول تیرا کام یہ ہے کہ تو طیب چیزوں کو حلال کرے. تو ذاتی طور پر پہلے سے کچھ طیب ہوں گے نا جنہیں نبی حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. اور
تیرا کام یہ ہے کہ تو خبیث چیزوں کو حرام قرار دے، تو پہلے سے کچھ خبیث چیزیں ہوں گی جنہیں نبی حرام قرار دیں گے، ہے نا؟ تو قرآن کی آیت نے بتلا دیا، قرآن کی آیت نے بتلا دیا کہ ذاتی طور پر کچھ چیزیں پاک ہیں، ذاتی طور پر کچھ چیزیں خبیث ہیں، ذاتی طور پہ کچھ چیزوں میں اچھائی ہے، ذاتی طور پہ کچھ چیزوں میں برائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ طیب اور خبیث کا معیار کیا ہے؟ ساتھ دیں یار، سامنے والے خاموش بیٹھے، ادھر میرے ساتھ دیں بھائی، یہاں تک تو گفتگو آ گئی ہے نا کہ اللہ پہلے سے طیب ہے جس کو حلال کر رہا ہے، پہلے سے برائی ہے جس کو منع کر رہا ہے، پہلے سے خبیث ہے جس کو حرام کر رہا ہے نا؟ اب کرائٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ علم کلام کی گفتگو میں نے پہلے کہہ دیا باریک، لیکن آسان کر رہا ہوں، معیار کیا ہے کہ کون سی چیز خبیث ہے، کون سی چیز طیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو معیار جملے میں بیان نہیں کروں گا، قرآن بیان کرے گا۔ سورہ نحل 16واں سورہ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس شان سے رب العالمین نے کہا، ارحم الراحمین نے کہا، اے انسانوں سنو، میں نے رات بنائی تمہارے لیے۔ خدا کرے یہ جملہ پہنچ جائے، وقت کم ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں جو وقت گزر چکا ہے ان کے اس کی تلافی ہو جائے اور جملے کو سمیٹ کے جملہ دیا کر دوں، ہے نا؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ طیب اور خبیث کے کرائٹیریا پہچان کیا ہے، کیسے پہچانے کہ کیا طیب ہے کیا خبیث ہے نا؟ سورہ نحل، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے انسان اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تیرے لیے رات بنائی، رات کو تیرے لیے مسخر کر دیا، دن کو نہار کو ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا، دن بنایا تیرے لیے، رات بنائی تیرے لیے، والشمس والقمر، ہم نے سورج بنایا تیرے لیے، ہم نے چاند بنایا تیرے لیے، ہے نا؟ تو آیت نے بتلا دیا کہ اس زمین کا مرکزی کردار ہے انسان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس زمین کا مل کے چلے تھکنے نہیں ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اتنی باریک بات آپ کے سامنے نہ کروں تو کس سے کروں، لیکن بس شرط یہ کہ بولتے رہنا، اس زمین کا مرکزی کردار ہے انسان۔ آیت نے بتا دیا، پھر آیت پڑھوں، یہ سورہ نحل اور اب سورہ لقمان 31واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی شان دیکھو، الم ترو، اللہ بول رہا ہے، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب مبین۔ اے انسانوں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زمین و آسمان کی ہر شے کو تمہارا مطیع بنایا، جو کچھ آسمانوں میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، جو کچھ زمینوں میں ہے لکم تمہارے لیے مسخر کیا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ پھر اللہ نے کہا وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، ہم نے زمین سے جو مختلف رنگوں کی چیزیں اگائیں، لکم تمہارے لیے، ہے نا؟ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اس زمین کا مرکزی کردار ہے انسان۔ تو اب سمجھ میں آئی بات، جو چیز انسان کے لیے مفید ہو وہ طیب نہیں، جملہ ضائع ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آ گیا انسان ہے مرکزی کردار، تو جو چیز انسان کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، وہ ہے طیب، جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو وہ ہے خبیث، ہے نا؟ جملے کو اور آسان کر دوں، جو جس شے سے نسل انسانی کو بقا ملے وہ طیب ہے، اور جو نسل انسانی کی دشمن ہو وہ ہے خبیث، یعنی جو نسل انسانی کا دشمن ہو وہ خبیث ہے، اور جو نسل انسانی کے بقا کا ضامن ہو وہ طیب ہے۔ علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، اب میرے نبی کی شان دیکھو، میرے نبی نے کیا کیا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنے طیب ہے انہیں حلال کرتا ہے، جتنے خبائث ہے انہیں حرام کرتا ہے۔ بھائی ان فقط چیزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، گوشت کھاتے ہیں نا، گوشت سارا کا سارا حلال نہیں ہے، کچھ حرام کچھ حلال نہیں، معلوم یہ جملہ مل کے چلے، یہ جملہ آج طویل تقریر نہیں کر رہی، لیکن جو یہ جملہ ایک ایک مجلس ہے۔ گوشت کھانے گئے تو کیا ہر گوشت حلال ہے؟ نہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے۔ کس نے بتایا کہ یہ حلال وہ حرام؟ محمد رسول اللہ نے، ہے نا؟ دریائی جانور نہ سارے حلال نہ سارے حرام، کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ نے۔ اڑنے والے پرندے نہ سارے حلال نہ سارے حرام، کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ نے، ہے نا؟ تو اب مجھے بتاؤ کہ جب کھانے کی چیزوں میں بتاتا ہے محمد کہ کیا خبیث ہے کیا طیب ہے، تو کیا انسانوں میں نہیں بتائے گا کہ کون خبیث ہے کون طیب؟ نعرہ حیدری، سلامت رہے۔
مل کے سارے مل کے یا رسول اللہ ماشاءاللہ. بس نبی کا ذکر آیا ہوا ہے, وقت گزر جاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں اب رکا ہوا ہوں مقام مصطفیٰ پر, مقام محمد پر, شان مصطفیٰ پر, نبی کے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے سامنے کچھ 5-4 جملے بیان کر دوں اور آپ سے اجازت لے لوں, ٹھیک ہے نا. یحرم علیہم الخبائث, میرا محمد کا کام یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دے, تو نیکی ہوگی نا پہلے سے. یہ ہے عقیدہ, ہمارا عقیدہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے. یامرہم بالمعروف, معروف ہوگا تو حکم دے گا, ینہاہم عن المنکر, برائیاں ہوں گی تو حکم دے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب سارا گوشت نہ حلال ہے نہ حرام, دریائے جانور سارے نہ حلال ہے نہ حرام, ہے نا, کچھ حلال کچھ حرام, پرندے کچھ حلال کچھ حرام, ہے نا, چوپائے نہ سارے حلال نہ سارے حرام, چوپائے کچھ حلال, خاموش بیٹھے سارے اوپر والے, چوپائے نہ سارے حلال نہ سارے حرام, ٹھیک ہے نا. ایک چیز ہے جو پہاڑ سے نکلتی ہے, خوشبو کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, عنبر, ہے نا, اسے دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے, خوشبو کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں, دواؤں میں استعمال ہوتا ہے, اسے کھایا بھی جاتا ہے, عنبر, ہے نا, پہاڑ سے نکلتا ہے. عنبر کھانا حلال, پہاڑ کھانا حرام. نہیں معلوم, پہلی محرم ہے, تھوڑا تھکا مجھے بیٹھا ہوا ہے, اگر میرا جملہ پہنچنے میں ساتھ دو. عنبر کھانا حلال, بھائی دوا میں آتا ہے نا, بطور دوا انسان کھاتا ہے اس کو, خوشبو کے طور پہ لگاتا بھی ہے, تو عنبر کھانا حلال, پہاڑ کھانا حرام. تو ایک ہی چیز میں کچھ حلال کچھ حرام. جانور اگر حلال بھی ہو تو اس کے سارے آدھا نہ حلال ہے نہ سارے حرام ہے, ٹھیک ہے نا. جانور کے سارے آدھا نہ حلال ہے نہ سارے حرام ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہی شے کے اندر کچھ خبیث ہے کچھ طیب ہے, کچھ پاک ہے کچھ نجس ہے, کچھ خبیث ہے کچھ طیب ہے. ایک ہی چیز کے اندر کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. اب بڑے بڑے ماہر گزرے علم میں طبقات الارض کے ماہر, جو زمین کا علم جانتا ہے وہ سبزیوں کا علم نہیں جانتا, جو سبزیوں کا علم جانتا ہے وہ پتھر کا علم نہیں جانتا, جو پتھر کا علم جانتا ہے وہ حیوانات کا علم نہیں جانتا. سلام ہو میرے محمد پر کہ 14 سال پہلے سارے خبیثوں کو بھی جانتا تھا. ماشاءاللہ. مل کے سارے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جن کی رگوں میں علی کی محبت ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی چگرد مرتضی علی, 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. پڑھوں دو جملے اور کل جلدی انشاءاللہ آپ تشریف لے آئے تھے, کہ جو باقی حضرات جو دیر سے آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وقت پہ آ جائیں انشاءاللہ, تاکہ میں 7:40 7:45 تک آپ کی خدمت میں حاضر سکوں اور دوسری جگہ پہ شرکت کر سکوں. بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا. تو اب میرا محمد سمجھ میں آ گیا, میرا محمد سمجھ میں آ گیا. جس چیز کو حلال کرے وہ حلال, جس چیز کو حرام کرے وہ حرام, ہے نا. سارے جمادات میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے, نباتات میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے نا. میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن میں اللہ بول رہا ہے, سورہ اعراف میں بول رہا ہے, 98 آیت میں بول رہا ہے نا. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذنہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو طیب زمین ہے وہ گلشن بنتی ہے. اگر خالی بیٹھے ہوئے سر, جو طیب زمین ہے وہ اللہ بول رہا ہے, قرآن ہے یہ, ایک ایک جملہ قرآن کا موضوع ہے, ایک ایک جملہ قرآن, ایک ایک حرف قرآن کا موضوع. والبلد الطیب, جو طیب زمین ہے جو پاک زمین ہے, اللہ کہتا ہے وہ گلشن بن جاتی ہے. اور جو خبیث زمین ہے وہاں فقط جھاڑیاں اگتی ہیں. طیب زمین پر گلشن, طیب زمین گلشن بنے, ہے نا. تب سمجھ میں آ گیا کہ جمادات میں خبیث بھی حلال بھی حرام بھی ہے نا. طیب زمینوں میں حلال بھی حرام بھی ہے, جانوروں میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے نا. میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے, تو میرے محمد کا اسٹیٹس, میرے محمد کی شان سمجھ میں آئی. وہ محمد کہ جس چیز کو حلال کرے وہ حلال, جس چیز کو حرام کرے وہ حرام. وہ محمد
آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے اس نبی کی بشارت دینے قرآن وقت نہیں ہمیں آئی پڑھ سکتا ہوں. جتنے بھی انبیاء آئے, آدم آئے بشارت محمد کے لیے, نوح آئے بشارت محمد کے لیے, ابراہیم آئے محمد کی بشارت دینے, موسیٰ آئے محمد کی بشارت دینے, عیسیٰ آئے محمد کی بشارت دینے. میرا محمد سارے خبیثوں کو جانتا ہے, سارے طیبوں کو جانتا ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نبی کے جانے والوں سے کہ اگر میرا محمد اپنا پیغام دے کر چلا جائے تو تم اجازت دیتے ہو کہ آدم کو محمد کے مقام پہ بٹھاؤ؟ بھئی آدم نبی ہیں, آدم کو محمد کے مقام پہ بٹھاؤ. کہا نہیں, آدم پہ سلام, لیکن آدم محمد کے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن نوح تو صاحب شریعت ہے نا, جب محمد چلے جائے تو نوح کو لا کے محمد کے مقام پہ بٹھاؤ. کہا نہیں بٹھا سکتے. میں نے کہا ابراہیم کو بٹھاؤ, کہا نہیں بٹھا سکتے. میں نے کہا موسیٰ کو بٹھاؤ, کہا سلام ہے, لیکن کوئی نبی محمد کے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو مجھے بتاؤ کہ جب پاک انبیاء محمد کے مقام پہ نہ بیٹھ سکے تو اونٹنی کا دودھ پینے والے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ تیز کریں, بالکل آواز تیز رکھیں. مجھے فیل ہو رہا ہے, مجھے فیل ہو رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اس علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں, ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعارف ہمارے نبی نے کرایا, قرآن نے کرایا, اور ہم نہ روتے حسین پر اگر ہمارے نبی کا رونا ثابت نہ ہوتا. عصر عاشور میں بس وقت گزر چکا ہے, 2 جملے آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب عصر عاشور آئی ہے نا, سورج ڈوبنے والا تھا. یزید کی فوج کا ایک سپاہی, مقتل کے جملے ہیں, اپنے جانور کو پانی پلانے فرات کی طرف چلا. اس کا گزر ہوا مقتل سے, میدان سے. سنو گے, اس نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے بے سر لاشے پر ایک بزرگ کہنی رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی لاشے کو دیکھتے ہیں, کبھی اوپر دیکھتے ہیں, کبھی لاشے کو دیکھتے ہیں, اور 2 جملے کہتے ہیں, ولدی قتلوک, بیٹے حسین ان لوگوں نے تجھے قتل کر دیا. بمن شرب مائی منعوت, اور بیٹے تجھے ایک گھونٹ پانی میں نہیں پلایا. سپاہی نے یہ منظر دیکھا, تم رو رہے ہو, سپاہی نے یہ منظر, خدا تمہارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے. سپاہی نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی حسین کی لاشے پر رو رہا ہے, اپنے جانور کو کھینچتا ہوا جلے ہوئے خیموں کے پاس آیا اور کہا, سجاد تمہارے خاندان کا کوئی مرد حسین کی لاشے پہ رو رہا ہے, اسے بلا کر رہا ہے. تو رو کے کہنے لگے کہ مردوں میں میرے علاوہ کسی کو زندہ بھی چھوڑا ہے. اجرکم اللہ. کہا سجاد خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا اے شخص تو نے پہچانا نہیں, احمد مختار اپنے نواسے کے لاشے پہ رو رہے. یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے, یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا. تم رو رہے ہو, فصل اضحیٰ کا آغاز ہوا ہے, ماتم دار بیٹھے ہیں, ماتم کے دن ہیں, رونے کے دن ہیں. اور ایک جملہ کہوں, یہ وہ دن ہیں جن کی یاد منانے کے لیے ہماری ماؤں نے ہمیں پیدا کیا. میرا مولا سید سجاد, دیکھو مجلس ہو رہی ہے, مجلس ختم ہو جائے گی, آپ شاد و آباد اپنے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ. باہر اگر کوئی بچہ آپ کو ہنستا ہوا نظر آئے تو آپ اس کی بات کا نوٹس نہیں لیں گے, آپ گزر جائیں گے, کیا سنا ہنسنے دو. لیکن اگر کوئی بچہ آپ کو گلی میں روتا ہوا ملے تو آپ رک کے اس سے رونے کا سبب پوچھیں گے. تو
تو ہمیشہ رونے والے سے سبب گریہ پوچھا جاتا ہے. میرا مولا سجاد پوری زندگی جا کر روتا رہا کہ کوئی تو آگے پوچھے کہ کربلا میں ہوا کیا. بازار سے گزر رہے ہیں. بازار میں قصائی کی ایک دکان تھی. قصائی جانور کو لٹا چکا تھا, ذبح کرنے والا تھا. اتنے میں کسی نے پکارا, کہا قصاب تجھے کچھ خبر ہے, کچھ معلوم ہے؟ سید سجاد آ رہے ہیں. قصاب نے چھری کو پھینکا, عہدیداروں جانور کو آزاد کر لیا. گھبرایا ہوا دکان میں کھڑا ہو گیا. میرے امام قریب آئے اور علم امامت سے سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے. جانور بھی ہے, چھری بھی پڑی ہے. ایک بار میرے مولا سجاد نے قصاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک جملہ کہا, قصاب میرے نانا کی شریعت میں جانور کا ذبح جائز ہے, تو ذبح کر, جب میں چلا جاؤں, لیکن تجھے میری ایک وصیت ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دینا. اور اس کے بعد ایک چیخ ماری کہ ہائے, لیکن میرے بابا کو پیاسا مارا گیا, میرے بابا کا تو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملا. بس خدا تمہارے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. بڑی تمنا تھی. سنو گے آخری جملہ. ایک دن میرے نبی نے, میرے پیغمبر نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے گود میں آغوش میں بٹھایا. مقتل کے جملے, بڑے نواسے حسن کے لبوں کو چوما. بڑا نواسا ہے, لبوں کو چوما. خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمایا, خدا آپ کے آنسوؤں کو سجدہ کے رومال میں جگہ دے. بس یہی تو ماحصل ہے مجلس کا. یہ مجلس اعضاء ہیں, یہ تعزیت کی مجلسیں ہیں. امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت ہے یہ مجلسیں. میرے نانا نے, بچے کے نانا نے اس کے لبوں کو چوما, بڑے نواسے کی. چھوٹے نواسے کے دل میں بھی تمنا ہوئی کہ نانا میرے لبوں کا بوسہ بھی لے. بچے نے اپنا منہ آگے کیا, نانا نے اس کے گلے کا بوسہ لیا. بچے نے نانا سے کچھ نہیں کہا. آیا اپنی اماں کے پاس, چھوٹا بچہ ہے نا, اور کہا اماں جان ذرا میرے منہ کو سن گے, کیا میرے دہن کی بو اس قابل نہیں کہ نانا میرے لبوں کا بوسہ لے؟ کہا بیٹے بات کیا ہوئی؟ بچے نے پورے وقت تم رونے کے لیے بیٹھے ہو نا, محرم کے دن ہے, انہی کے دن ہم پیدا ہوئے ہیں. کہا بات کیا ہے؟ بچے نے پورا واقعہ سنایا. ایک بتا سیدہ نے ایک چادر اوڑھی, بچے کا ہاتھ تھاما, آئی رسول کے پاس. بڑا نواسا تو رسول کے گود میں ہے نا, آگے کہنے لگی, سلام کیا. کہا بابا یہ میرا چھوٹا بچہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ اس کے لبوں کا بوسہ لیں. کہا بیٹی واپس جا, جواب وہی کر دوں گا. شہزادی پلٹی, حجرے میں آئی اور رسول مسجد سے نکلے, حجرہ سیدہ میں آئے. کہا بابا مجھے بتلائے یہ آپ نے حسین کے لبوں کا بوسہ کیوں لیا, لبوں کا بوسہ کیوں لیا, گلے کو کیوں کہا؟ رسول خاموش ہے, رسول کو جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ رسول کی بیٹی کو جلال آ گیا. کہا بابا اگر میرا کوئی حق ہے نا تو آپ کو میرے حق کی قسم بتلائے کہ آپ نے حسین کے گلے کا بوسہ کیوں لیا, لبوں کو کیوں چکا. بچے سننا تھا. ایک بتا ام ایمن سے کہا, ام ایمن ذرا علی کو بلاؤ. علی آئے. کہا علی فاطمہ کا شانہ تھامو, کوئی خبر سنانی ہے. علی نے بی بی کا شانہ تھاما. ایک مرتبہ رسول رو کے کہنے لگا, بیٹی کیا بتلاؤں, یہ جس کے گلے کا بوسہ لیا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا خود خنجر سے ذبح کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ شہزادی نے, تم رو رہے ہو نا, شہزادی نے جب یہ جملہ سنا ہوگا تو کیا اثر ہوا ہوگا, گھبرا کے پوچھا بابا اس کا جرم کیا ہوگا. کہا بلا جرمن, اس کا کوئی جرم نہیں ہوگا. کہا بابا یہ واقعہ کس زمانے میں ہوگا. کہا بیٹی یہ واقعہ اس زمانے میں ہوگا, خالد انی وہ ان کے, نہ تو ہوگا نہ تو ہوگی, نہ میں ہوں گا نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے. تو انہوں نے کہا بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پر روئے گا کون. بابا جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر میرے بچے پر روئے گا کون. کہا بیٹی مت گھبراؤ, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے, جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی. چھوٹے بچے نے سنا, اٹھ کر نانا کے پاس آیا. کہا نانا میرے اوپر رونے والے پیدا ہوں گے. کہا بیٹا. کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے. بس ممبر چھوڑ رہا ہوں. کہا بیٹا میں شافع محشر ہوں, تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. سن لیا آپ نے,
خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد کے غم کو جو رو رہے ہیں۔ بیٹے مت گھبرا، میں شافع محشر ہوں، تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ بچہ خوش ہوا، آیا اپنے بابا علی کے پاس، کہا بابا تم کیا دو گے؟ کہا مت گھبراؤ، میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ بابا بچے نے وعدہ لے لیا اپنے بابا علی سے بھی۔ آیا بچہ اپنے بھیا کے پاس، کہا بھیا تم کیا دو گے؟ کہا میں جوانان جنت کا سردار ہوں نا، تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ رونے والوں میں کیسے پڑھوں؟ جب نانا سے وعدہ لے لیا، بابا سے وعدہ لے لیا، بھیا سے وعدہ لے لیا، تو ماسٹر نے لکھا کہ بچہ چلتا